أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. تمہیں ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، قوم نوح، عاد و سمود اور جو ان کے بعد ہوئے ہیں جنہیں خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا. ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ ان کے منہ میں دے دیے کہ خاموش ہو جاؤ، اور کہہ دیا کہ جو تمہیں دے کر بھیجا گیا ہے ہم اس کو نہیں مانتے، اور جس چیز کی طرف تم ہم کو بلا رہے ہو اس کے بارے میں ہم ایسے شک میں پڑ گئے ہیں جو سخت الجھن میں ڈال دینے والا ہے. ان کے رسولوں نے کہا کیا خدا کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا وجود میں لانے والا ہے؟ وہ تمہیں بلا رہا ہے کہ تمہارے گناہوں میں سے معاف فرمائے جو اس سے پہلے تم سے ہوئے ہیں اور تم کو ایک مقرر مدت تک مہلت دے. انہوں نے جواب دیا تم ہماری طرح کے ایک آدمی ہی ہو، تم چاہتے ہو کہ ہمیں ان چیزوں کی بندگی سے روک دو جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں. یہی بات ہے تو ہمارے سامنے کوئی صریح سند لاؤ. ان کے رسولوں نے ان سے کہا بے شک ہم تمہاری ہی طرح کے آدمی ہیں، مگر اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے فضل فرماتا ہے. یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ اذن الہی کے بغیر ہم تمہیں کوئی سند لا دکھائیں. سو تمہارا یہ مطالبہ اللہ کے حوالے ہے، اور ایمان والوں کو چاہیے کہ اس طرح کے معاملات میں اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں. اور ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ رکھیں جبکہ ہمارے ان راستوں کی ہدایت اسی نے ہمیں بخشی ہے. تم جو اذیت بھی ہمیں دے رہے ہو ہم اس پر ہر حال میں صبر کریں گے اور اللہ پر بھروسہ کریں گے، اس لیے کہ بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. اس پر منکروں نے اپنے رسولوں سے کہہ دیا کہ ہم تم کو اپنی اس سرزمین سے لازماً نکال دیں گے یا تمہیں بالآخر ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا. تب ان کے پروردگار نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور ان کے بعد تمہیں اس ملک میں آباد کریں گے. یہ بشارت ہے ان کے لیے جو میرے حضور جواب دہی کے لیے کھڑے ہونے سے ڈرے اور جو میری وعید سے ڈرے.
Has not the news of those reached you who lived before you? The people of Noah, the Aad, the Samad and those who were after them, who no one except God knows. Their messengers brought veritable signs to them, then they inserted their hands in their mouths, that be silent, and said, We do not believe in what you have been sent with, and the thing you are calling us to, we are in a perplexing doubt about it. Their messengers said, Do you have doubt about the God who is the creator of the heavens and the earth? He is calling you in order to forgive some of your sins, done by you before this, and to give you respite until an appointed time. They answered, You are a mortal like us. You want to stop us from the worship of what our forefathers have been worshipping. If this is true, then bring before us a clear proof. Their messengers said to them, Indeed, we are but mortals like you, but God blesses whomsoever of his servants he chooses. It is not in our authority to show you a proof without God's permission. So, we consign this demand of yours to God, and the believers should only trust God, in such matters. And why should we not trust God when He alone has guided us about these ways of ours? We shall remain steadfast in all circumstances on the hurt you are causing us and trust God because those who trust should trust God alone. At this, the disbelievers said to their messengers, We shall definitely banish you from our land or you will have to ultimately return to our way. Then their Lord revealed to them, We shall destroy these unjust people. And after them make you inhabit this land. This is a glad tiding for those who fear standing before me, for accountability, and who fear my threat.